مجھ سے اس دن علماء کی ایک جماعت بیٹھی تھی ایک مدرسے میں، کہہ رہے تھے مولانا، یہ لودھرا مدرسہ جامعۃ العلم کی بات کر رہا ہوں، مدینۃ العلم کی، کہنے لگے مولانا علماء کے لیے، دینداروں کے لیے آئی ڈیز چلانا، سوشل میڈیا چلانا کیسا ہے؟ میں نے کہا دیندار تو تیراک ہوتا ہے، تیراک دریا میں چھلانگ لگاتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے ڈوبنا نہیں ہے، میں نے تیرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں گناہگاری ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں لوگ غلط چلاتے ہیں، لیکن تم تیراک بنو نا، سوشل میڈیا میں ڈوب نہ جاؤ گناہ کے اندر، تیر کر حضور پاک کے دین کا تحفظ کرو۔ اور اگر اس نیت سے کرو گے تمہارے لیے وجوبی ہے، تمہارے لیے لازمی ہے، تمہارے لیے کمپلسری ہے، تمہارے لیے ضروری ہے۔ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، میرے دوستو نوجوان ہے گانے سنے گا، نوجوان ہے فلم کے اوپر رات کو ٹائم لگائے گا، نوجوان ہے کیا سے کیا، اور قادیانیوں نے کیا سے کیا نہیں کر دیا، قادیانی اور مرزائیوں نے چینلز تک بنا لیے۔ تم بتاؤ تمہارا کون سا چینل ہے جو یوں ختم نبوت کا تحفظ کرتا پھر؟ آج ہم حلال حرام کے چکر میں بیٹھے ہیں۔ میں ایک جگہ اس دن گیا، میرے سامنے ایک بندے کا بیٹا موبائل پر ختم نبوت کی میری گفتگو، سیرت النبی گفتگو تھی، وہ ریکارڈ کر رہا، تو اس کے والد صاحب اس سے موبائل کھینچ کے نیچے رکھ دیتے، بچہ پھر اٹھاتے، چھوٹا بچہ کو 10-12 سال کا، اس کا والد پھر کھینچتے، وہ پھر اٹھاتے، کہتے فوٹو نہ بناؤ، پھر میں خطبہ پڑھ رہا تھا، میرے خطبے کے درمیان یہ نوک جھوک چلتی رہی اور میں دیکھتا رہا۔ میں نے خطبہ ختم کیا، میں نے اس کے ابو کو کہا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس سے؟ کہتے میں ریکارڈنگ کرانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ جو گفتگو میں ویڈیو بنا رہا ہے کیوں؟ یہ تو آگے دکھائے گا۔ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا دین کی بات ویڈیو میں دیکھنے سے کون سا جرم ہے؟ کہتے مولانا تصویر ہے۔ میں نے کہا تصویر نہیں ہے، ڈیجیٹل ہے، ڈیجیٹل ہے، ڈیجیٹل اور ہے، پرنٹ تصویر اور ہے۔ میں نے کہا سنو، جیسے باہر مرد کو دیکھنا جائز ہے تو ویڈیو میں بھی مرد کو دیکھنا جائز ہے، باہر غیر محرم کو دیکھنا ناجائز ہے تو ویڈیو میں بھی ناجائز ہے۔ میں نے کہا اگر میں غیر محرم ہوں تو تم کیوں آئے ہو، اور اگر غیر محرم نہیں ہو تو بچے کو بنانے کیوں نہیں دیتے؟ تو میرے دوستو، میں نے کہا میں شوق نہیں ہے ویڈیوز کا، کبھی شوق نہیں ہے، لیکن ایک مجبوری میں آیا ہوں، ایک مجبوری میں۔ تو آپ بھی اس حضور پاک کی ختم نبوت کی مجبوری کو سامنے رکھ کے آگے کیوں نہیں چلتے؟ میں اکثر علماء کو کہتے رہتا ہوں میں خطیب نہیں ہوں، میرے ذمہ اسباق ہے، 1 درجن کے اسباق میں تخصص کے پڑھا کے نکلتا ہوں اپنے گھر سے، تو میں تو بنیادی مدرس ہوں، لیکن ہم اسٹیج پر اس لیے آئے ہیں کہ آج اہل کفر کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور خدا کی قسم گھوٹکی کے دوستوں، میں تو خوشخبری سمجھتا ہوں، میں تو خوشخبری سمجھتا ہوں۔ کچھ دنوں پہلے میرے ایک دوست ہیں انگلینڈ سے، مجھے واٹس ایپ کیا، مفتی صاحب اس ویڈیو کو دیکھیں۔ میری عادت نہیں ہے میں خواہ سے ڈاؤن لوڈ کروں، لیکن کوئی اتنا بندہ بڑا آدمی اپنا قریبی عالم پھر اس کو بندہ دیکھتا بھی ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ کلپ بھیجیں تو کیا بندہ کلپوں کو دیکھتا پھر ہے۔ میں کہتا ہوں جی لکھ کے بتا دیں کیا ہے، لیکن میں نے وہ کلپ دیکھا تو قادیانیوں کی آفیشل چینل کا تھا، اور اس پر میرا نام اور میری تصویر تھی۔ میں بڑا متوجہ ہوا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے۔ جب میں نے کھولا نا تو میرے ساتھ 1-2 دوست بیٹھے ہوں کہ کان کھڑے ہو گئے۔ قادیانی وہاں کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیٹ پر جس نے ہماری جھوٹی، انہوں نے تو سچی کہا، میں جھوٹی کہہ رہا ہوں، جھوٹی نبوت کے خلاف جس نے محاذ بنایا ہے اس شخص کو دیکھ لیں۔ انہیں میری تصویر رکھی، پھر پتہ نہیں کیا طرح طرح کے الزامات لگائے، یعنی ایسے جس میں ماں باپ تک کی باتیں تھیں۔ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی، مجھے خوشی ہوئی، اور میں نے وہاں کہا کہ شاید مجھے اس چینل کا کوئی واسطہ اور ایڈریس مل جائے تو انہیں مٹھائی کا ڈبہ بھیجنے کو جی کرتا ہے، انہیں کہوں اے قادیانیوں تم نے ہماری نجات کا راستہ پکا کر دیا۔ کل قیامت میں میدان محشر ہوگا، دربار الہی ہوگا، ہمیں اپنے اعمال پہ گھمنڈ نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال پہ فخر نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں، لیکن اللہ پوچھیں گے کیا لایا؟ تو میں تمہاری ویڈیو پیش کروں گا، مولا تیرے نبی کے دشمنوں نے مجھے اپنا دشمن مانا ہے۔ یار یوں کرو نا، یوں چلو نا آگے۔ مجھے کہنے لگے جواب دے، میں نے کہا جواب کیا؟ انہیں سیلوٹ کرو کہ ایک اور بناؤ،
ہم یہی اللہ کے دربار میں پیش کریں گے کہ ان بے ایمانوں نے جو تیرے نبی کے دشمن تھے، ہم ان کے دشمن اول ہیں۔ بھائی یہ کون سی بات ہے؟ یہ کون سا معاملہ ہے؟ یوں کرد وہ کہتے ہیں قصبے کمال کن کے عزیزت جہاں شوی، اپنے کام میں وہ کمال پیدا کرو کہ دنیا تم سے پیار کرنے لگ جائے، اپنے ہنر میں وہ صلاحیت پیدا کرو کہ لوگ تمہیں سلام کریں۔ میرے دوستو، رب نے آپ کو تاجر بنایا، تجارت چلا سکتے ہو تو اپنی زبان کو ختم نبوت کے لیے بھی چلاؤ۔ میرے دوستو، تمہیں اللہ نے صحافی بنایا، اخبار کو وقف کرو، اسکول کا استاذ بنایا، طلباء کو روزانہ چند لمحے سناؤ، لیکن سناؤ۔ خطیب و امام بنایا تو اپنی سامعین کو بتاؤ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا